الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 11 جون 2021 جماعت 8ویں مضمون اردو۔ آج کا موضوع ہے زعفران۔ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ ہیں: وہ مقام جہاں دور دور تک زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں: وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریف کی ہے۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دل آویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لہو شامل ہوتا ہے۔ یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے۔ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار تھیب اور ہال مہک اٹھتے تھے۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران کا استعمال کرتے تھے۔ انگلینڈ بھی 18ویں صدی عیسوی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے۔ اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلان زمین درکار ہے۔ جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں۔ ایک بار ڈالنے کے بعد قریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں۔ شاہی زعفران، مونگر اور لچھا وغیرہ اس کی خاص قسمیں ہیں۔ ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے۔ بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمیر میں زعفران کی کاشت کاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے۔ امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی
اور کالیداس نے اپنی نظموں میں زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ مخزن مضامین سے ماخوذ۔ میرے بچوں، یہ زعفران کے بارے میں ہے۔ زعفران ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جو کشمیر کے بہت سارے علاقوں، پامپور وغیرہ میں خاص کر اس کی فصل، اس کی کاشتکاری کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ڈھلوان زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی زمین کو مختلف قسم کے چمنے بنائے جاتے ہیں جس میں پھول لگائے جاتے ہیں، اور اس کی خوشبو اور اس کا رنگ دیکھ کر ہر ایک کو ہنسی آتی ہے۔ اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو پر یہ ڈرامہ ہوتا ہے زعفران زار، ہنسی مذاق کا، تو زعفران کو جب کوئی دیکھتا ہے تو خود بخود ہنسنے لگتا ہے۔ فوجیوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب اس کو کوئی دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، اس طرح کے یونان کے فوجیوں نے جب کشمیر میں اپنا سفر کیا تو یہ زعفران کے باغات کو دیکھ کر، فصلوں کو دیکھ کر وہ اپنی ڈیوٹیوں کو بھول گئے اور اسی میں محو ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ زعفران ایک خوبصورت فصل ہے، ایک خوبصورت پھول ہے، اور اس کے آگے اپنا ہر ایک سر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھول اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطر کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ ابوالفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریفیں کی ہیں۔ ابوالفضل نے آئین اکبری جو کتاب ہے اس میں زعفران کی عجیب تعریفیں کی ہیں۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ اکتوبر اور نومبر میں اس کا مزہ، اس کی خوبصورتی، اس کا لطف اٹھانے کے لیے پامپور میں جانا چاہیے، وہاں ان کو دیکھنا چاہیے، لطف اندوز ہوتا ہے انسان۔ پامپور کے علاوہ بھی کہیں پر جگہوں پہ اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی لاویزی روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے، اگر دنیا میں کوئی جنت ہے تو وہ یہی زمین ہے۔ تو اس طرح سے یہ زعفران کے بارے میں تھا۔ اس کو کشمیر راجہ بھی کہا جاتا ہے، کشمیر راجہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ زعفران کے بارے میں تھا۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سنا ہوگا اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باقی والسلام۔